السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب لقد خلقت كما تشاء. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. قابل ذی افتخار حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز دوستو، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم اور آپ جس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلی بات یہ یقین کر لینا چاہیے ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہمارا یہاں سننا اور ہمارا یہاں سمجھنا اور ہمارا یہاں اپنے عقیدے کو درست کرنا اور دلوں کے دروازے کو کھول کر وہ تمام باتوں کو بسانا تاکہ ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور سے الفت، حضور سے تعلق، حضور سے مودت، حضور سے عقیدت، حضور کی اطاعت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اسی لیے اکابر علماء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کلمہ طیبہ کا جز فرمایا کرتے تھے. ایک طرف اللہ کا تعارف ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام کا تعارف، مناقب، سیرت، سنت، جس کو محمد الرسول اللہ کا تقاضا سمجھا گیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، سنت کو سمجھنا ہوگا، سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیرت کو سمجھنا ہوگا. سیرت کو سمجھے بغیر
سنت کا صحیح موقف آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور سنت کو سمجھے بغیر آپ شریعت پر چل نہیں سکتے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے بچاتے ہوئے یوں فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر قائم رہو گے، دائم رہو گے اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تم اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین بننے سے بچانا چاہتے ہو، تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم یقینی طور پر اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی کا رہبر بناؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لیے زندگی کا مکمل طور و طریقہ بنا لو۔ اگر اس میں کسی بھی طرح کی کمی کرو گے، لا الہ الا اللہ کا تقاضے پر کمی ہوگی، من ربک کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، محمد رسول اللہ کے تقاضے میں کمی کرو گے، من نبیک کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج کل سیرت بیانی کو ایک مخصوص طبقے کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ بھئی یہ سیرت کا جلسہ ہے تو فوراً کہیں گے بھائی آپ کب سے اپنا مسلک بدل گئے، کیوں آپ یہ طور و طریقہ شروع کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہونی چاہیے سیرت بیانی زندگی بھر کی سنت ہے۔ صحابہ نے سیرت بیان نہیں کیا، سیرت بتایا، سیرت بیان نہیں کیا، سیرت دکھایا، سیرت بیان نہیں کیا، سیرت پر چلے، سیرت بیان نہیں کیے، لیکن سیرت پر اپنی پوری زندگی کو ڈھال دیے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت کے اوراق کو آپ نے محدود نہیں رکھا اپنے وفات پر۔ آپ نے کہا اگر تم لوگ میری سیرت دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ میری سیرت سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کو میری سیرت پر چلنا ہے تو ایک بات سمجھ لو، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میری سیرت میرے حد تک محدود نہیں ہے۔ میری سیرت کے میں نے 1,24,000 کاپی بنا دی ہے، اور 1,24,000 میں جس کسی کی بھی تقلید کرتے چلے جاؤ گے سمجھو کہ تم نے میری سیرت پر عمل کیا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا نورہ مستفاض من نورہ، جس وقت حضرت شیخ کے سامنے یہ بات پوچھی گئی حضرت اس کا مطلب کیا ہے، سنا کہ یہ موضوع روایت ہے، اس پر کلام علماء نے کیا ہے، اس پر بہت سارے علماء نے گفتگو کی ہے، اس پر کہتے ہیں کہ فلاں طبقہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نے مثال سے سمجھایا، ارے بھائی مفہوم پہلے سمجھو گے الفاظ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا نور، جس وقت اللہ کا نور تو بہت قدیم ہے، اس سے 1,24,000 شعائیں نکلی۔ وہ شعائیں کون ہیں؟ فرمایا وہ شعائیں نبوت ہیں، وہ شعائیں انبیاء ہیں، وہ شعائیں رسول ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے نور سے نبوت کا نور منتقل کیا انبیاء علیہ السلام ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا حضور نبیوں کی تعداد کیا، رسولوں کی تعداد کیا؟ حضور نے فرمایا رسولوں کی تعداد 313، 314، 315، نبیوں کی تعداد کیا؟ ایک روایت میں 1,24,000، یہی سب سے زیادہ اصح روایت ہے۔ دوسری روایت جس کو شرع عقائد والے نقل فرمایا 2,24,000، اس کے قائلین بہت کم ہیں، لیکن 1,24,000 سب سے زیادہ اصح ہے، اقوال کے اعتبار سے بھی اور معائنے کے اعتبار سے بھی، جائزے کے اعتبار سے بھی، تحقیق کے اعتبار سے بھی، تفتیش کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اصح 1,24,000 کو قرار دیا گیا۔ اب سنتے چلیے، اللہ نے 1,24,000 شعاؤں کے ذریعے سے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا، اور وہ تمام کو جمع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں۔ اور اللہ کے رسول کون ہیں؟ مجمع الانبیاء ہیں۔ آپ کون ہیں؟ مجمع الرسل ہیں۔ آپ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کون ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ حضور کو دو بھی کہا
جاتا ہے آپ خاتم بھی ہیں، آپ خاتم بھی ہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اس پر حضرت فرمایا لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انبیاء تشریف لائے آپ کو اس سے پہلے نبوت دے دی گئی۔ آپ کی نبوت سب سے قدیم نبوت، آپ کی نبوت سب سے اول نبوت، اسی لیے حضور نے فرمایا انا نبی الاول انا نبی الآخر۔ اللہ کی صفت ہے انا الاول لیس قبلی شیء انا الآخر لیس بعدی شیء۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اندر اس صفت کو نقل فرمایا انا الاول، آپ نے فرمایا انا نبی الاول انا نبی الآخر، نبی اول بھی میں ہوں، نبی آخر بھی میں ہوں۔ اب وہ کیسے؟ حضور سے پوچھا گیا آپ کی نبوت کب کی ہے؟ آپ نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ دوسری روایت کنت نبی و آدم بین الماء والجسد۔ آپ نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جب سے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی ان دونوں کو ملایا نہیں گیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ دوسری روایت ہے بین الروح والجسد، اللہ نے نبی مجھے اسی وقت بنا دیا جب حضرت آدم کا پتلا تھا، آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی نہیں گئی، اسی وقت اللہ نے نبی بنا دیا۔ اسی لیے حضرت آدم جب آنکھ کھولے سب سے پہلے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کی نبوت اقدم نبوت ہے، آپ خاتم ہیں، آپ نے تمام کو مہر لگا لگا کر بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے لیے شہادت کیسے؟ حشر کے میدان میں تمام انبیاء کے نبوت پر اللہ رب العزت شہادت مانگے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت اس امت کو گواہ بنا کر ٹھہرائے گا، اور گواہ بنانے کے بعد اس امت سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا ان نبیوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا؟ تمام کہیں گے ہاں تمام نبیوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا۔ فرمایا جائے گا بتاؤ تمہیں کیسے پتا، کہ تمہیں کیسے معلوم، تم لوگ تو اس وقت تھے نہیں۔ فرمایا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ پھر نبی کو بلایا جائے گا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی نبوت مکمل حق والی نبوت تھی، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اس پر رسول شہادت دیں گے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، شاہد بنایا۔ علماء فرماتے ہیں شاہد مشاہدے کے اعتبار سے، شاہد شہادت کے اعتبار سے، مشاہدہ بھی آپ نے فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے باقاعدہ شہادت بھی دیں گے۔ مشاہدہ کب کیا؟ بیت المقدس کا۔ آپ حضرات وہ معراج کا واقعہ یاد کیجئے، تمام نبیوں کو اللہ نے نازل فرما دیا اور تمام کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا اور کہا اے نبی علیہ السلام آپ امامت فرمائیں گے، اور امام صاحب تشریف لا رہے ہیں حرم سے، اور حرم میں کیوں؟ فرمایا یہ حرم میں ہم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے اس وقت میں دعا مانگی تھی ربی اے میرے پروردگار میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں قربانی کے بعد۔ علماء فرماتے ہیں قربانی دیے بغیر اللہ دعا قبول نہیں کرتے، پہلے محنت کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹا دو، پھر آپ ہاتھ اٹھایا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ گشت میں جانے سے پہلے تو دعا کا اہتمام کرتے ہیں، گشت کرنے کے بعد دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ حقیقت میں گشت میں جانے سے پہلے دعا یہ مدد طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، گشت کے بعد کی دعا اللہ مدد کرنے کے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ کرنے کو جب کہتا ہے تب ہم دعا کرتے نہیں، جب مدد طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں تب دعا کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، فرمایا اے پروردگار آپ آج کی زمین میں نے بنا دیا، مسجد بنا دی، امام روانہ فرما دے، امام کو یہاں قائم فرما دے، امام
علماؤں کی یہاں پیدا فرما دے، مدرسہ بنا دیا، مدرس دے دے یا اللہ، خانخواہ بنا دیا، مرشد دے دے یا اللہ، تمام مریدین آ گئے، مربی دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یتلو علیہم آیاتک، فرمایا یا اللہ آپ کی کتاب پڑھ پڑھ کر سنانے والے قاری بھی چاہیے، آپ دے دیجئے، یزکیہم، مزکی بھی چاہیے، آپ دے دیجئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی پڑھانے والا، حکمت بھی پڑھانے والا۔ علماء فرماتے ہیں مفسر قرآن بھی، محدث بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے عطا کیا، اور حضرت نبی علیہ السلام کہتے ہیں انا دعوت ابراہیم، اے لوگو تم نے کیا سمجھا مکے میں یوں ہی پیدا ہو گیا؟ میں اگر مکے میں پیدا ہوا ہوں یہ ابراہیم کی دعا کی برکت سے پیدا ہوا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ وہ بس یہاں پر آپ روانہ فرمائیے، جس جگہ پر میں نے قربانی دی، جس جگہ پر ہاجرہ نے قربانی دی، جس جگہ پر اسماعیل نے قربانی دی، اس جگہ پر قربانی کا نتیجہ ظاہر فرما۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مکی بنا کر پیدا کیا۔ اب وہ نبی کون ہے؟ فرمایا وجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یا اللہ تقوی والوں کا تو ہمیں امام بنا دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ یہ دعا مانگی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ امامت جو آپ نے بیت المقدس میں فرمائی، وہ امامت بتا رہی ہے صاف حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سرکار نے تمام نبیوں کی امامت کرا کر بتا دیا اعلیٰ درجے کا متقی کائنات میں کوئی ہے وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کے سلسلے میں امامت فرما کر بتا دیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کا مطلب یہی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ امام کے انتظار میں تمام انبیاء موجود ہیں۔ حضرت امام صاحب تشریف لا رہے ہیں معراج کے سفر میں، اور آہستہ آہستہ روک روک کر 6 جگہوں پر روک کر نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ تفصیلات کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے آپ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر تمام مقتدی منتظر ہیں۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز، سب سے افضل نماز، سب سے زیادہ مقدس نماز، سب سے زیادہ قابل بابرکت نماز اگر کوئی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف وہ نماز کہلائی جائے گی جس نماز کا امام الانبیاء، جن کے مقتدی تمام انبیاء۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں اعلیٰ درجے کی نماز کوئی نماز نہیں ہوئی۔ آمدم برسر مطلب اس وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور آپ نے ضم سورہ پڑھا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا اوتیتو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، مجھے اللہ نے 7 آیتیں دی ہیں۔ وہ 7 آیتیں کون سی؟ جو دوہرا دوہرا کر پڑھی جانے والی، جو دوہرا دوہرا کر نمازوں میں پڑھی جانے والی۔ کسی نبی کو اللہ نے وہ آیتیں نہیں دی۔ چنانچہ پتہ چلا کہ جس وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ اکیلے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، کسی نبی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ قرات خلف الامام کائنات کی اعلیٰ درجے کی نماز ہے۔ نبی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، مقتدی کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان پر رب یہ تو صاف بات ہے، سبحانک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ارے بھئی تمام فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، تمام انبیاء بھی یہی کہتے ہیں، یا اللہ جو ہمیں سکھاتا ہے وہی علم ہمارے پاس موجود ہے، جو آپ نے نہیں سکھایا اس کا علم نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں نبی اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی قرات فرما رہے تھے، اور سب کے سب سامعین میں سے تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں حضرت شیخ نے استدلال فرمایا آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب 2 اماموں کا انتخاب کا نمبر آتا ہے، فرمایا فقہا نے اس میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ کس وجہ سے آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، وجہ تحریر فرمائیے، کیا بات ہے؟ کیا یہ دونوں کے دونوں علم میں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں کے دونوں قرات میں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں کے دونوں تجوید میں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں کے دونوں تقوی میں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں کے دونوں للہیت میں سخاوت میں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں کے دونوں کسی اللہ والے کے ہاتھوں پہ بیعت کیے ہوئے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب دونوں برابر ہوں، علماء نے فرمایا یہ بھی دیکھا جائے گا ان دونوں محترم
محترماؤں میں کون سی محترمہ زیادہ باادب ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، اطاعت والی ہے، خادمہ ہے، خاشیہ ہے، حسینہ ہے، جمیلہ ہے، یہ بھی دیکھ کر ترجیح دی جائے گی۔ اس کو امام بنائیے اور اس کو آپ دوسرے نمبر پر رکھ دیجئے، نائب امام بنا دیجئے۔ علماء فرماتے ہیں امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، امام یوں ہی نہیں بنایا جاتا، تمام مقتدیوں میں افضل کو امام بنایا جاتا ہے، تمام مقتدیوں میں اعلیٰ کو امام بنایا جاتا ہے، تمام مقتدیوں میں سب سے زیادہ مقام والے کو امام بنایا جاتا ہے۔ اب سرکار کی امامت اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، جتنے خوبیاں یہ تمام نبیوں میں موجود ہیں ان سب اللہ نے آپ کے اکیلے کے اندر جمع فرما دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی خوبیاں لے کر آپ نے کیا کیا؟ معراج کا سفر ہو گیا، واپس آ گئے، اللہ نے پیغام دے دیا۔ اب اللہ نے انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولخدمت دینہ، حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا صحابہ کے سلسلے میں ذرا بتائیے صحابہ کون ہیں؟ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ اکرام یوں ہی نہیں صحابی بن گئے، مقام ولایت کسبی ہے، مقام صحابیت وہبی ہے، صحابیت یہ کسبی نہیں ہوتی، صحابیت یہ وہبی ہوتی ہے، ولایت یہ کسبی ہوتی ہے۔ علماء اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کون ہے اولیاء اللہ؟ والذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لاؤ، تقوی کی زندگی گزارو، اللہ تمہیں ولی بنا دے گا۔ لیکن تقوی نہیں ہے ولی کبھی نہیں بن سکتے۔ ولایت کے لیے آپ محنت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، لیکن صحابی ہرگز نہیں بن سکتے۔ حضرت قطب ربانی عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ فرمایا تمام اولیاء کو جمع کر لو، فرمایا تب بھی صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا مقام صحابہ کرام کا۔ صحابہ کون؟ انتخبہم اللہ، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اب یہاں جملہ بتا رہا ہے انتخاب انبیاء اللہ کے طرف سے انتخاب ہے، استفاہم اللہ، فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں بھی رسولوں کو چنتا ہے، اللہ لوگوں سے بھی فرشتوں رسولوں کو چنتا ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا ناس میں اول درجے پر انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پر انبیاء کے معاونین ہیں، انبیاء کے انصار ہیں، انبیاء کے صحابہ ہیں، انبیاء کے ساتھی ہیں۔ یہ بھی ومن الناس میں معاونین انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے کیا کہا؟ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے اوصاف، مناقب، درجات، خصوصیات سب کے سب سرکار کے اندر جو ہی جمع ہوئے، اللہ کے رسول نے وہ جمع کردہ پونجی کو 1,24,000 صحابہ میں منتقل کرتے چلے گئے، ایک ایک آپ منتقل کرتے چلے گئے، ورنہ نمبروں میں اتفاق نہیں ہوتا، نمبروں میں انتخاب ہوتا ہے، نمبریں اتفاق نہیں ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، 313 رسول، 313 بدریین۔ 313 بدریین کے اندر رسولوں کے اوصاف منتقل کر دیا سرکار نے، اور 313 صحابہ کے اندر نبیوں کے اوصاف منتقل کر دیا حضور نے۔ اگر آپ سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں 1,24,000 صحابہ کی سیرت جب تک پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، اس کا مطالعہ کرو گے نہیں، آپ سیرت کا کما حقہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، اسی لیے حضور نے فرمایا اصحابی کلہم عدول،
قیامت تک لوگوں کو کہہ دیا یہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں ایسی ویسی نظریں مت رکھا کرو، یہ یقین رکھا کرو ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس حکم پر عمل کرنے والے، اگر تم لوگ کسی کو دیکھنا چاہتے ہو وہ صحابہ اکرام کی ذات تمہارے سامنے موجود ہے جو ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان پر مکمل قائم ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ پورے کے پورے عادل ہیں، کلہم بغیر کسی استثناء کے، چاہے وہ ایک تھوڑی دیر کے صحابی کیوں نہ ہو، وہ عدالت میں شامل ہیں، وہ اللہ کے رسول کی وراثت میں شامل ہیں، وہ اللہ کے رسول کی امانت میں شامل ہیں، وہ اللہ کے رسول کی دیانت میں شامل ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مکمل اقتداء میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، عجیب بات ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا تم لوگ مختلف مزاج والے ہو، تمہارے مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات جانتے ہیں صحابہ میں سے کون آپ کے مزاج والا تھا، اس کو پہلے سمجھو۔ جب آپ سمجھ لو گے میرے مزاج کے مطابق ابو بکر ہیں، ابو بکر کی پیروی کرو، تمہارے مزاج کے مطابق عمر فاروق ہیں، ان کی پیروی کرو، تمہارے مزاج کے مطابق حضرت معاویہ ہیں، ان کی پیروی کرو، تمہارے مزاج کے مطابق عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان کی پیروی کرو، تمہارے مزاج کے مطابق ابو طلحہ ہیں، ان کی پیروی کرو، تمہارے مزاج کے مطابق عمار ہیں، یاسر ہیں، ان کی پیروی کرو، تمہارے مزاج کے مطابق عثمان اور علی ہیں، ان کی پیروی کرو، تمہارے مزاج کے مطابق ابو ذر ہیں، ان کی پیروی کرو، جو تمہارے مزاج کے مطابق لگے 1,24,000 صحابہ میں ان کی پیروی کرتے چلے جاؤ، نجات پالو گے۔ اصحابی کلہم عدول، اسی لیے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحمت للعالمین ہے تو الاناء یترشح بما فیہ، جو چیز جس برتن میں ہے وہی تمام چھوٹے چھوٹے برتنوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول سراپا رحمت تمام صحابہ میں آپ نے رحمت کو ٹپکا دیا، پھر کیا ہوا؟ اصحابی کل، حضور نے فرمایا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، سب کے سب ایسے رحم دل آپس میں، رحماء بینہم۔ حالانکہ یہ تھے کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر کیسی محنت کی، اذ کنتم اعداء الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ صحابہ سے کہتا ہے تم ذرا تمہاری پچھلی زندگی کو دیکھو، تم لوگ کیا تھے، اللہ نے کیا بنایا، آج رحماء بینہم، آج بنے ہو رحمت للعالمین کی صحبت سے، رحمت للعالمین کی برکت سے، رحمت للعالمین کی دعوت سے، رحمت للعالمین کے سبق سے، رحمت للعالمین کے ان کے ساتھ استفادہ کرنے کے بعد تم رحماء بینہم بنے ہو۔ اس سے پہلے کیا تھے تم لوگ؟ اعدان، دشمن تھے آپس میں، جان لیوا تھے آپس میں، اللہ نے تمہیں محبوب کی برکت سے آپس میں محبوب بنا دیا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے جس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نتیجہ کیا حضور کی محبت کا؟ رحماء بینہم بن گئے، یہ حضور سے محبت کرنے والا، یہ حضور سے محبت کرنے والا، یہ حضور سے محبت کرنے والا کیسے پتا چلے گا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن کہتا ہے اگر تم نبی کے صحبت یافتہ، نبی کے محبت پانے والے، نبی کے تعلق رکھنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے ان کو تم دیکھنا چاہتے ہو، جب بھی دیکھو گے رکعا سجدا، فرمایا یہ اللہ کی اطاعت میں نظر آئیں گے۔ رکعا سجدا، جس طرح نماز میں رکوع کی حالت میں
سجدے کی حالت میں اللہ کی اطاعت بندہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کا تابع دار، اللہ کا وفادار، اللہ کے سامنے کسی کی پرواہ نہ کرنے والا۔ چنانچہ صحابہ کون تھے؟ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ کون؟ تراہم رکعا سجدا، مقصود زندگی کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اللہ کے رضامندی کے طالب رہتے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا رجالون، واقعتاً یہ مرد ہیں، بیان سننے والوں میں بھی مرد موجود ہیں، لیکن قرآن نے مرد کس کو کہا؟ ذرا آپ توجہ دیں۔ رجالون، ہمارے یہاں مرد کون؟ مونچھ نکلتے ہی مرد، داڑھی نکل گئی مرد۔ مرد کے فیصلے کرنے کے لیے ہمارے پاس ظاہری نشانیاں بہت ساری ہیں۔ قرآن سے پوچھئے آپ مرد کس کو تسلیم کرتے ہیں؟ جناب قرآن کریم بتائیے۔ اب قرآن یوں کہتا ہے رجالون، میرے پاس مرد وہ ہے لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، جس کو تجارت کبھی غافل نہ کرے اور نہ ہی کوئی بیع و شراء اسے اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال دے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والا جو ہوتا ہے قرآن کی نظروں میں وہ مرد کہلایا جاتا ہے۔ پھر پوچھئے اور کون؟ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ فرمایا قرآن نے میرے نزدیک رجال وہ ہے جس نے وعدہ کیا اسے پورا کر کے بتایا، سچ کر کے بتایا، اس میں کسی بھی طرح کا جھوٹا نہیں ہوا۔ اب سوال کیجئے وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سے وعدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ سے وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم پورے تو آپ کے احکام کو مانیں گے۔ محمد الرسول اللہ، اے نبی علیہ السلام ہم پورے آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ یہ وعدہ ہے، یہی وعدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وعدہ، وعدہ سب سے پہلا وعدہ کلمہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیگم صاحبہ سے نکاح ہونے کے بعد فرمایا تھا بیعت کیجئے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر کسی کا شوہر شیخ بن گیا ہے، اس کی بیوی کو کسی اور شیخ سے بیعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی جب سب سے بڑا شیخ تو تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کی اطاعت کرنا اللہ کا حکم ہے۔ 4 فرائض ہیں عورتوں پر، 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ فرض ہے۔ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنہ۔ فرمایا نماز پڑھے، روزہ رکھے رمضان مبارک کے، اپنی شوہر کی بات ماننے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جنت میں چلی جائے گی۔ 4 فرائض ہیں عورتوں پر۔ اب یہاں پیر صاحب کی بات مان کر، پیر صاحب کی بات مان کر، پیر نے کہا، پیر نے کہا، پیر نے کہا، ارے اللہ کی بندی، پیر اگر کہے تب بھی آپ کو منگل سے پوچھنا چاہیے۔ منگل سوتر کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے وہ پیر کہے تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ منگل سے پوچھنا چاہیے۔ ارے جناب میں جا سکتی ہوں، جناب میں جا سکتی ہوں، اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیر صاحب اگر کہے تب بھی آپ کو چاہیے سب سے پہلے آپ منگل سوتر جس نے تمہیں پہنایا، یہ میں آپ کو ہندوستان کی زبان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس منگل کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس الایجاب النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمارے تصورات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ پر ضروری ہے اپنے شوہر کی بات سنو اور پھر چلو۔ شیخ نے کیا فرمایا؟ حضرت یوسف بیعت کرو۔ فرمایا بیگم یہ بیعت نہیں ہے، تجدید بیعت ہے، بیعت ہو چکی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔
نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا، کچھ بھی تمہارا نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ سنو بیگم سنو، اللہ نے بیعت لے چکا ہے، اللہ سے ہم بیعت کر چکے ہیں، اللہ ہم سے بیعت کی تجدید کا مطالبہ کرتا ہے۔ جددوا ایمانکم، جددوا ایمانکم، بیعت سب کے سب اللہ سے کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ مطالبہ کیا ہے؟ تجدید بیعت کا مطالبہ ہے، تجدید کرو تجدید کرو تجدید کرو۔ اور بیعت کی تجدید کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بیعت کی جب تجدید کر لو گے، بیعت کی جب تجدید کر لو گے، پھر تجدید نیت ہو جائے گی، پھر عمل کرنا آسان ہوگا۔ پھر حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمائی، بیعت فرمانے کے بعد بیگم کہتی ہیں، جب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کے زوج محترمہ نے آ کر اطلاع دی، اجی وہ بیمار رہتی ہیں، وہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، سنا کہ مولانا آ کر کبھی دیکھے نہیں، ذرا آپ ان سے کہیے اپنے بیگم کو آ کر دیکھیں۔ فرمایا بیگم کی خیریت تو حضرت لے رہے تھے، لیکن آ کر دیکھنے کی اجازت بیگم کی طرف سے نہیں تھی۔ جب آ کر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کہا گیا، حضرت نے فرمایا جائیے پوچھئے، بیگم اگر کہتی ہے ہاں مجھے آنا پسند ہے تو میں ضرور آنے کو تیار ہوں، اگر وہ منع کرتی ہے میں آنا مناسب نہیں ہے۔ فرمایا جب دیکھا پوچھا تو کہنے لگی کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے افشاء کے لیے، تشہیر کے لیے، دعوت کے لیے تمام طرح کے قربانیاں جو صحابہ نے عطا فرمائی، میں بندی کچھ نہیں دے سکی، لیکن میں نے کیا کیا؟ اپنے شوہر سے کہہ دیا میں میرے تمام حقوق قربان کرتی ہوں، آپ میرے حقوق کی فکر نہ کریں، آپ دین کی خدمت کرتے رہیں، میرے حقوق کی فکر نہ کریں، مجھے دیکھ بھالی کرنے والے دیگر تمام سہیلیاں، دیگر تمام رشتہ دار موجود ہیں، یہ دیکھ لیں گے، آپ میرے خاطر دین کے کام میں کوئی کسر نہ کریں۔ یہی بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جس وقت آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سرکار تشریف لائے، زملونی زملونی فرمایا، بخاری کی روایت ہے۔ اب وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں پہ آنسو ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ ہمت سے رہیے، آپ تو ناداروں کے دلداری رکھتے ہیں اور آپ ہر تکلیف زدہ انسان کی تکلیف دور کرتے ہیں، مصیبت زدہ انسان کی مصیبت دور کرتے ہیں۔ آپ نے تسلی کی تو حضرت نے فرمایا، حضرت خدیجہ سے یوں کہا، خدیجہ سنو، خدیجہ سنو، لا راحت بعد اليوم، لا راحت بعد اليوم، لا راحت بعد اليوم۔ خدیجہ ذمہ داری مل گئی، آج کے دن کے بعد راحت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا سرکار نے حقوق ادا ضرور کیا، لیکن نبوت سے پہلے جتنے بچے ہوئے اتنے ہی بچے، اس کے بعد جو بچے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ الراحہ، وہ آخری دن ہے، سرکار کے چہرے پر سے کھلکھلا کر ہنسنا، مسکرانا رہ گیا، کھلکھلانا بند ہو گیا۔ آپ ہمیشہ کا عزیز المرجل، آپ کا سینہ پکتا تھا ہانڈی کے پکنے کی طرح، دائم الفکر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار سے زیادہ مسکراتا چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا، حضور اکثر متبسمن، زیادہ مسکراتے رہتے تھے لیکن دل آپ کا ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ ابن عباس نے جب دیکھا آپ تہجد میں اٹھ رہے ہیں، نماز آپ نے ادا فرمائی، نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ لیٹے رہے اور آپ کے خراٹے کی ہلکی سے آواز آئی، پھر اٹھے 2 رکعت پڑھی، پھر لیٹے، خراٹے کی آواز، پھر اٹھے 2 رکعت پڑھی، پھر لیٹے، خراٹے کی آواز۔ آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت کے بعد بھی تھوڑی دیر لیٹے،
پھر اس کے بعد سنت 2 رکعت پڑھی، پھر تھوڑی دیر لیٹے، پھر اذان دے کر حضرت بلال نے نماز کے لیے دعوت دینے آ گئے۔ حضور اٹھے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچ گئے، نماز پڑھا کر آئے۔ ابن عباس نے پوچھا نمتا وما توضأت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سوئے لیکن آپ وضو کیے بغیر مصلی پر چل دیے، کیا بات ہے؟ اس وقت حضور نے فرمایا نامت عینا ولا تنام قلبی، فرمایا میرے آنکھ بند رہتی ہے، دل کبھی سوتا نہیں، دل ہمیشہ جاگے رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں۔ پھر آپ نے کیوں وضو کیا؟ لِتَعَلُّمًا لِلْأُمَّةِ، امت کو سکھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو دکھانے کے لیے، امت کو پڑھانے کے لیے۔ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آپ سکھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے سکھایا۔ آپ سوتے نہیں تھے کبھی زندگی میں، بستر ہمیشہ آدھا مڑا ہوا رہتا تھا، ہمیشہ آپ فکر مند۔ لا راحت بعد اليوم، آپ کے 10 سالہ مکی زندگی کی محنت، اس لیے کہ یا ایھا المدثر کے بعد محنت شروع ہوئی، 10 سالہ مدنی زندگی کی محنت۔ آپ نے ددیال میں بھی 10 سال گزارے دعوت کے، ننیال میں بھی 10 سال گزارے دعوت کے۔ آپ نے مکہ چھوڑا نہیں، مکہ اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے۔ پھر اللہ رب العزت، عجیب بات میں نے کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہاں ایک نقطہ علماء نے بیان کیا، تمام بغور سنو۔ ایک ہے عالم، ایک ہے داعی۔ عالم جو ہوتا ہے نبی کا وارث ہوتا ہے، داعی جو ہوتا ہے نبی کا کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ داعی کے لیے اطراف و اکناف ان کے حواریین ضروری ہے، اس کے لیے امیر چاہیے، اس کے لیے متکلم چاہیے، اس کے لیے رہبر چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے وارث کے لیے نہ امیر کی ضرورت نہ رہبر کی ضرورت۔ نبی کا وارث اکیلا جس میدان میں پڑا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، وہ اکیلا خدمت کرے گا، کسی کا محتاج نہیں۔ چنانچہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اکیلے محنت کیے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی اکیلے محنت کیے ہیں، رشید احمد گنگوہی اکیلے محنت کیے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر اکیلے محنت کیے ہیں، بعد میں حواریین بنے ہیں، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ مگر یہ تو تمام وارثین انبیاء کے ساتھ ہوا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اسی طرح حضور اکیلے کو کہا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی جی آپ اکیلے کو پورے میدان میں اکیلی محنت کرنی ہے۔ بعد میں جا کر ابو بکر ساتھ دینے والے بنے، بعد میں ابو بکر کے بغیر آپ علیہ السلام کام اکیلے بھی کر سکتے تھے، ابو بکر سعادت سمجھ کر ساتھ میں جڑ گئے۔ ورنہ کیا حکم ہوا؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر اللہ کا جو حکم نازل ہوا ہے، آپ کوئی آئے یا نہ آئے اکیلے دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ اب لوگ ایسے ویسے کچھ کا حرکت کریں تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچانے والا ہے، آپ محتاج نہیں۔ تو لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا آپ نے ایسا کس کے پاس مشورہ کر گیا؟ مولانا کس کے پاس مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مشورہ کرو، تم کرو مشورہ، تم کرو مشورہ۔ مولانا کو مشورہ ہو چکا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اللہ کے رسول کہہ چکے علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء پر جیسے حالات آئے میری امت کے علماء پر حالات آئیں گے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے کام کو نہیں چھوڑا میری امت کے علماء بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہم لوگ مولانا کس کے پاس مشورہ کرنا ہے؟ کیا مشورہ ہے بھائی؟ اذان دینے کوئی مشورہ دیتا ہے؟ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ افتتاح بخاری کے لیے اکبری مسجد تشریف لائے، کسی احمق نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے مشورہ؟ کہا ارے بے وقوف انسان، مشورہ کس میں کرنا کس میں نہیں کرنا نہیں پتا، افتتاح بخاری کے لیے کس سے مشورہ کروں؟ میرے اساتذہ جب سند عطا فرما
جاتے ہیں, مشورہ ہو چکا, سند مل گئی, اب کوئی ڈرائیور کار چلائے, جہاں کار چلائے نا, کس کے پاس مشورہ کر وہ کار چلے, لائسنس دیکھو ہے سو چلانے کے واسطے. نہیں جی گلفن تمہارے پاس کا مشورہ کرنا سو, تمہارے پاس کا جو مشورہ کرنا, لائسنس دیکھو ہی سوچ کار چلانے, تمہارے پاس مشورہ کر کو میں کار چلاؤں, تمہارے پاس مشورہ کر کو میں ٹو ویلر چلاؤں. لائسنس کیوں دیتے ہیں؟ تم قابل ہو گاڑی چلانے کے, تم چلاؤ, مشورے کی ضرورت. ہاں البتہ کہاں جانا, کیسا جانا, اس کا مشورہ کر سکتے ہیں, گاڑی چلانے کی مشورہ نہیں ہے. کام کرنا دین کا, تم چاہو یا نہ چاہو, کون سا کام دین کا کرنا, کب کرنا, کیسے کرنا, کہاں کرنا, اس کا البتہ مشورہ ہوتا ہے, یہ کام کا مشورہ نہیں ہوتا. آمدم برسر مطلب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ کو اقرا کے 3 سال بعد جب یہ حکم ہوا, آپ محنت کرنا شروع کر دیے, محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, دائم الفکر متواصل الاحزان لیست له راحہ. آخری دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹی فاطمہ پہنچی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رو رہی ہیں رو رہی ہیں رو رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں وا کربا وا کربا, او مصیبت, او تکلیف, واہ کیا, رونے لگی. تو حضرت نبی علیہ السلام بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے, بیٹی یاد ہے لا راحت بعد اليوم, یاد ہے, آج سن لا قربت بعد اليوم, آج کے دن کے بعد آپ کے باپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. تکلیف کا سلسلہ ختم, امتحان کا سلسلہ ختم, امتحانات ختم ہو چکے, اب اللہ کا بلاوا آ گیا, میں جا رہا ہوں. یا محمد عش ما شئت فإنک میت. اے محمد علیہ السلام, آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ روک لیا جائے, لیکن سنیے جتنے بھی جینا آپ جی لیں گے, ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا پڑے گا. واحد ما شئت فإنها فان, جس کو چاہتے ہیں آپ محبت کر لیجئے, اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں, یہ مختصر خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا. طوالت کے لیے اس وقت کا دامن بہت تنگ ہے, گنجائش نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیغام سیرت آپ لوگوں کو محمدی بننے کی دعوت دیتی ہے. سیرت کا پیغام آپ کو محمدی بننے کی دعوت دیتی ہے. آپ سے یوں کہتی ہے تم بھی محمدی بنو, تم بھی محمدی بنو, تم بھی محمدی بنو. میں اپنے ساتھیوں سے چاہے ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, تم لوگوں کی پرواہ کر کو ہمیں لوگ لاپرواہ ہو گئے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آج تک آپ سے میں پوچھتا ہوں, نبی علیہ السلام کا لباس ہمارا لباس کیوں نہیں بنا؟ نبی کا چہرہ ہمارا چہرہ کیوں نہیں بنا؟ نبی کی زندگی ہماری زندگی کیوں نہیں بنی؟ نبی کی طور و طریقے ہمارے طور و طریقے کیوں نہیں بنے؟ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی, اللہ نے مجھے ادب سکھایا, بہترین باادب اللہ نے مجھے بنایا. اور آج ہمارے درمیان دیگر تمام لوگوں کے طور و طریقے بڑے اچھے لگتے ہیں, نبی کا طور و طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, نبی کا لباس اچھا نہیں لگتا, نبی کا کھانے کا ڈھنگ اچھا نہیں لگتا, نبی کا سونے کا ڈھنگ اچھا نہیں لگتا, نبی کے ایک طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اچھا نہ لگنے کا اس کی دلیل کیا؟ ہمیں خود دیکھ لیجیے.
جو جس کو اچھا لگتا ہے اسی طرح وہ اپنا چہرہ سجاتا ہے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہی اپنا بدن میں زیب تن کرتا ہے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہی اپنے پیر میں ڈاگا ڈالتا ہے، جس کو اچھا لگتا ہے ویسے ہی اپنا بال بناتا ہے۔ گویا جس کو جو اچھا لگا ویسا اپنا چہرہ بنایا، سر بنایا، لباس بنایا، لیکن نبی کو جو اللہ کو اچھا لگا وہی نبی نے کیا، اور جو نبی کو اچھا لگا وہ صحابہ نے کیا۔ اسی لیے جو لوگ آتے تھے حضور سے ملنے کے لیے صحابہ کو دیکھتے تھے، سب کے سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک ہی ڈھنگ کی بیٹھک۔ آنے والا سوال کرتا تھا من منکم محمد، من منکم محمد، من منکم محمد الذي يزعم انه نبی، کون ہے تم میں محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ علماء بتاتے ہیں یہ محمد کا سوال اس لیے ہوتا تھا جب آ کر دیکھ رہے ہیں ارے بھائی ہر ایک مؤدب ہے، ہر ایک با ادب ہے، ہر ایک ہی لباس میں، ہر ایک ہی بیٹھک، اب یہاں پہچانے تو کیسے پہچانے؟ جیسے مدارس کو چلے جائیے، جانے کے بعد پوچھنا پڑتا ہے بھئی یہاں بڑے حضرت کون ہیں؟ سب کے سب سفید لباس میں، سب کے سب پگڑی میں، سب کے سب داڑھی میں، سب کے سب ایک ہی لباس میں ملبوس جب نظر آئیں گے تب جا کر لوگ پوچھتے ہیں، ورنہ یونیفارم دیکھ کر، ان یونیفارم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں یہ ان یونیفارم والا ہیچم ہوگا، یہ ان یونیفارم والی ہیڈ مس ہوگی، یہ ان یونیفارم والے مس ہوں گے، یہ پہچان لیتے ہیں۔ کیوں؟ اسٹوڈنٹ یونیفارم میں رہتے ہیں، اساتذہ یونیفارم میں نہیں رہتے۔ مدارس، اسٹوڈنٹ اور اساتذہ سب یونیفارم میں، اسی طرح جیسے حضور اور صحابہ سب یونیفارم میں۔ اور ہم لوگوں کا لباس دیکھیے، جمعے کا دن آتا ہے تب بھی ہم لوگ سنت والا لباس نہیں پہنتے، ابھی بھی دھیڑ کے کو دھیڑ بولتی، پینٹ ایک، شرٹ ہاف، دونوں کو ملا تو 1.5 کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرو، انشاءاللہ ہم لوگ 1.5 لباس آئندہ سے نہیں پہنیں گے۔ ارے کرو گے بھائی، سب نیت کرو گے انشاءاللہ۔ اسی طرح داڑھی رہے گی تو پوری، لباس رہے گا تو پورا، برقع رہے گا تو پورا، برقعے میں خالی اسکافا لگا لے کو چمک لے کو جانا، یہ سب ہمارا ڈھنگ نہیں ہے۔ ہم وہ ڈھنگ سیکھے جس ڈھنگ پر حضور کی شفاعت ہم پر واجب ہو جائے۔ من سن سنتی وجبت له شفاعتی فهو وارد علی الحوض ومن لم يتبع سنتی لم ینل شفاعتی ولم یرید علی الحوض۔ حضور نے فرمایا جو میری سنت اپنائے گا اس کو میری شفاعت واجب ہوگی، وہ میرے حوض پر آئے گا اور میرے ہاتھوں سے آب کوثر پیے گا، اور جو میری سنت کی اتباع نہیں کرے گا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی، اور وہ میرے حوض پر آئے گا ہی نہیں۔ اس روایت کو بخاری میں دیکھیے، بخاری میں روایت صاف واضح ہے، فرشتے کان پکڑ کر نکال رہے ہوں گے، سرکار پوچھیں گے کیا بات ہے، اس کو نکالتے کیوں ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یہ کم بخت وہ ہے جس نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی زبان سے نکلنے والا لفظ بخاری اور سیاستہ کی روایت میں موجود ہے، سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جس نے میرے بعد میرے شریعت کو بدل دیے ان کو میں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر نہیں پلاؤں گا۔ لم ینل شفاعتی، جو آب کوثر نہیں پیا اسے شفاعت کیا ملے گی؟ اس لیے کہتا ہوں نیت کرو، لائف سٹائل انشاءاللہ حضور کی زندگی کی طرح ہم بنائیں گے، عورت بھی مرد بھی۔ بعض عورتیں ان کو کیا پسند، میرے سکاچ ہمارے شوہر رہنا، میرے سکے چنو رہنا، ہم دونوں کا یونیفارم سیم رہنا۔ مطلب کیا؟ پیچھے سے دیکھے تو آپا کی سکا دکھنا، سامنے سے دیکھے تو پاپا کی سکا دکھنا۔ چنانچہ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا۔ اللہ تعالی ہمیں آپا اور پاپا بننے سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔